تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے، جو اللہ پر جھوٹ گڑے. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور یا قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یعنی جو یا یہ کہے کہ مجھ پر یعنی وحی کی گئی میری طرف بھی، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی. وہ جو جھوٹے نبی بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پہ بھی اللہ وحی بھیجتا ہے، صرف وحی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئی، ہم پر بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی میخ کنی کر رہے ہیں، اس بات کو ویسے ہی ختم کر رہے ہیں کہ کوئی اپنے طرف سے اگر کہہ دیتا ہے او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، کہ یعنی مجھ پر وحی کی گئی ہے حالانکہ وحی اس کی طرف نہیں کی گئی. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ، یا یعنی اور جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا، یعنی یہ کلام پاک جو ہے میں بھی اتار سکتا ہوں، میں بھی اتارتا ہوں، یعنی وہ کام جو اللہ کے کرنے والے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں اور مجھ پہ بھی وہی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بڑا کلیئرلی کہہ دیا. بہت سے لوگوں نے کہا تھا جی ہم بھی ایسا کلام جو ہے نا بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاتو بصورت من مثلہ، کہ ایک ہی صورت چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہے جس کی 3 آیات ہیں وہی لے آؤ. آج تک کوئی نہیں لا سکا. بہت ٹرائی کی، بہت سارے عربی شاعروں نے ٹرائی کی لیکن سب ناکام ہو گئے. تو یہ چیلنج آج تک موجود ہے. اور پھر اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب روضہ اقدس پہ آپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو نہیں گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت ہے اس سے مستفیض فرمائے اور یہ عمرہ اور حج جو ہے اس کے نصیب میں کرے. تو جب وہاں جاتے ہیں تو بڑی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں اللہ کے رسول. دیکھیں 2 بچے ہوئے، دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے، قاسم اور ابراہیم. بیٹیاں تھیں آپ کی، 3 بیٹیاں تھیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں آپ اور خاتم النبیین. اس کے بعد اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، ختم لگ گیا، مہر لگ گئی خاتم. آپ کوئی بھی جب کوئی کتابت کرتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی رسالہ لکھتے ہیں، تو پھر آخر میں جب آپ سائن بھی کر لیتے ہیں پھر مہر لگ جاتی ہے کہ بس اب یہ مکمل ہو گیا، ختم شدہ. تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہر ثبت کر دی کہ اب نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جو کلیم کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. اور یہ بھی فرمایا گیا، یہ سورہ نساء میں ہے کہ وَمَن یشرک باللہ فقد اوتیا اسما عظیما. نہیں، وَمَن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما. جس نے اللہ کا کوئی شریک ٹھہرا لیا، اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، تو وہ تو گناہوں میں بہت دور جا گرا، مطلب وہ بہت دور جا گرا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں. تو ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، نہ تو کوئی ایسا کلیم کرنا ہے، نہ نبوت کا دعویٰ،
نہ یہ کہنا کہ ہم ایسا ہی کلام بنا سکتے ہیں یا ہم اتار سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ آج میرے بڑے عزیز ایک دوست، کافی اچھا ٹائم گزارا ہم نے، وہ بھی ڈائریکٹر تھے ہمارے ساتھ، بعد میں ہم نے ایک کمپنی خود بھی بنائی سعودی عرب میں، تو وہ اس کے سی او بنے، میں جنرل مینیجر بنا، تو بہرحال بڑا ان کے ساتھ ایفیلیشن تھی، بہت زیرک بندہ تھا، بہت انٹیلیجنٹ، انجینئرنگ یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ بھی رہا یونین کا، اور بڑا معاملہ فہم تھا، مردم شناس تھا، بڑا انٹیلیجنٹ، مطلب کوئی معاملہ پھنس جاتا تھا ایسے سلیوشن۔ تو آج ان کا انتقال ہوا ہے جدہ میں، تو ایک تو دعا بھی فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، پاکستانیوں کو بڑا حامی، پاکستان کے لیے بڑا سوچتا، اور پازیٹیو تھنکنگ، ہر ایک کا بھلا یا فائدہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ تو میرے پاس وہ ٹیلی فون، پھر آج سارا دن تقریباً سعودی عرب سے بھی فون آتے رہے، یہاں سے بھی سارے وہ، تو جانا تو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہر ایک نے جانا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں جانا، نو ون کین کلیم۔ تو یہ وہی بات آ رہی ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ اور اگر تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، کیونکہ ظالم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ طریقہ کاری اور ہے، ان کے فرشتے ہی بد شکلوں میں آئیں گے، گندی چیزیں لے کے اس میں روح لینے کے لیے، بدبودار، اور ان کی شکلیں بڑی وحشت والی ہوں گی۔ اور جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت خوبصورت فرشتے، بہت خوبصورت شکلوں کے ساتھ، جیسے تشتریاں ہوتی ہیں نا، ان میں خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں وہ روح کو لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ ہاتھ پھیلائیں گے اپنے محبوب کو، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، آج اپنی جانوں کو نکال لو، یعنی جان کا جو رشتہ ہے نا جسم کے ساتھ، آج ختم، معاملہ مک گیا۔ اليوم تجزون عذاب الہون، اور آج تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے۔ اب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ظالم، وہ شروع سے ہی ان کو فرشتے کہہ دیتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، کرامن، یہ منکر نکیر جو ہے نا، دو فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور وہ 3 کویشچن کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، من دینک، آپ کا رب کون ہے، آپ کا رسول کون ہے، اور آپ کا دین کون ہے۔ تو جس کی محنت نہیں ہوگی، جو اس کو کوشش ہی نہیں کرے گا پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کی اعادہ کرنے کی، وہ کہے گا ما ادری مجھے نہیں پتہ، وہیں سے گرز پڑھنے شروع ہو جائیں گے، مار کے اس کو۔ اب دیکھو عالم برزخ میں پھر پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کتنے پٹائی ہوتی رہے گی، سام مسلط کر دیے جائیں گے ایسے جو ڈسیں گے تو 70 فٹ نیچے بندہ انسان جو ہے نا نیچے جائے گا، اس کے زمین کے دھنس جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، وہ عذاب، اس کا عذاب کا وہ پہلے ہی اس کو سنا دیں گے کہ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون۔ ہون کہتے ہیں ذلت آمیز، یعنی ذلت سے بھرا ہوا عذاب، تو تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی پہلے ہی وہ اس کو یہ جو ہے بات بتا دیتے ہیں، یہ وعید بتا دیتے ہیں، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ بما کنتم، اللہ بتا بھی دیتا ہے کہ کس وجہ سے عذاب ہے، بما کنتم، بوجہ اس کے کہ تھے تم، تقولون علی اللہ غیر الحق،
اللہ پر غلط باتیں منسوب کرتے تھے، اللہ کے مطابق جھوٹ گھڑتے تھے اللہ پر، اور وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے کہ یار یہ دنیا سب کچھ ہے، ایک دفعہ تو آنا ہے یہاں، پھر تو آنا نہیں ہے، ہاں جی عیش کر لو جی، ہاں جی اگلا جہاں پتہ نہیں مٹھا تھا کس نے ڈٹھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو جہان ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے بچا لیں گے، یا میں خود پروفیسر ہوں تو میں بچ جاؤں گا۔ نو ون کین کلیم، ایون جو دہریہ ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا، جو کمیونسٹ ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا، جو سوشلسٹ ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ یہ انکار ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ وہ ان پر عذاب آئے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑیں گے، بہت سی باتیں جھوٹی کرتے ہیں نا جی، اور اس کے علاوہ اللہ کی آیات کو نہیں مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہوا ہے اس کو مانیں گے نہیں۔ اب اگر مانیں گے کیسے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ سر جی اگر کوئی بندے کو کسی چیز کا سمجھ ہی نہ ہو تو مان کیسے لے گا؟ وہ ماننے کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے جو 5 حقوق ہیں قرآن کے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو اب دیکھیں فرشتوں کے متعلق ایک اور بھی آیت آتی ہے، نازعات میں کہا جاتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ اب فرشتے کیسے ہیں؟ قسم ہے ڈوب کر گھسیٹ لانے والوں کی، اندر ایسے سرایت کر جاتے ہیں اور پھر وہ روح کو گھسیٹتے ہیں، اور وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور چھڑانے والوں کی بند کھول کے، جیسے وہ اندر بند ہوتے ہیں، جیسے روح چمٹی ہوتی ہے، ہاں جی ان کو گانٹیں کھول دیتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے، پھر وہ لے کر کے روح کو لے کے ایسے باہر آ جاتے ہیں اور یوں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ بھئی اس کو علیین میں رکھو یا سجین میں رکھو۔ علیین تو آسمانوں پہ ہے، سجین تحت ثری میں ہے، اور پھر اس کو وہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ جو ظالم بندہ ہے، جو منافق بندہ ہے، جو مشرک بندہ ہے، جو شرک کرنے والا بندہ ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والا بندہ، تو ان کی روحوں کو بھی اسی وقت سے ہی سجین، سجن ویسے بھی جیل کو کہتے ہیں عربی میں، سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، اس میں سے وہ پھر نکلتی نہیں۔ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب فرادا کا مطلب ہے کہ ایک ایک کر کے، فردن سے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فردن، وہ فرادا کہتے ہیں عربی میں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب تم ایک ایک کر کے میرے پاس آ گئے ہو جس طرح میں نے تمہیں ایک ایک کر کے پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں نا آنے کا روح کا ہے، جانے کا پتہ نہیں کب چلی جانا، اور یہ بھی نہیں پتہ، اور یہ بھی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ بعض کا پوتا چلا جاتا ہے دادا بیٹھا رہتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے والد بیٹھا رہتا ہے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اپنا اپنا اسکیجول ہے کہ کب اس نے جانا ہے۔ اب یہ بندہ کمپنی پوری بنائی ہوئی تھی، کافی پلاننگ کر رہا تھا، مجھے میرے ساتھ 2 ہفتے پہلے بات ہوئی، کہتا ڈاکٹر صاحب تیار رہو، 2 ہفتے تک تو ان بلانا، یہ یعنی آپ دیکھیں، لیکن نہیں پتہ ہوتا اپنی پلاننگ، اللہ کی ذات، وہ وقت تو مقرر ہے جی، اس کے قریب ہم جا رہے ہیں نا جی، اس کے قریب ہم ہر لمحہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، آئے ہائے آئے ہائے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، آئے ہائے۔ جو کچھ خولنا کا مطلب ہے جو کچھ ہم نے عطا کیا تمہیں، آسائشیں، تمہیں نعمتیں، تمہیں چیزیں، تمہیں زمین، تمہیں کوٹھیاں، تمہیں کاریں، تمہیں جانور، تمہیں بیویاں، بچے، خولناکم، تمام
آسائشوں کا، آرام کا سامان کہتے ہیں خولناکم. وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، کہ جو بھی ہم نے سامان آسائش تمہیں مہیا کیا تھا وہ سب اپنی کمر کے پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو، پیٹھ کے پیچھے. وہ لے جا نہیں سکتے ہو آپ کوئی چیز. کوئی فریج رکھ دو میرے نال، اے سی رکھ دو، کچھ نہیں. ہر چیز یہیں رہ جانی ہے. بلکہ وہ آپ کے ہاتھ پہ گھڑی، انگوٹھی، کوئی چیز، وہ بھی فٹافٹ اتار لیں گے، سب سے پہلے اتار لیں گے. ہر چیز جناب اتار دیں گے، جیب میں چیک کر لیں گے، ہر چیز. کپڑے بھی بعض دفعہ پھاڑ کے اتاریں گے وہ. ہاں جی، کنے پڑھا جی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی پیچھے اپنے چھوڑ کے آ رہے ہو ہر چیز. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ. اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ. کون نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ. ماں کا مطلب نہیں بھی ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے. شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے سفارشی، تمہارے ساتھ رہنے والے. کہتے ہیں نا اسی بڑے ساڑھے کول جناب، بڑا ساڑھا گروپ بڑا تکڑا ہے، تو ہاتھ تو لاؤ جناب. ہاں جی، جو بھی ہے. لیکن مطلب جو یہاں ہم کہتے ہیں نا جی یہ سب اپنے بندہ ہے جی، یہ کوئی گل ہی نہیں. کوئی مسئلہ ہوئے پہ جائے گا جناب، وہ گروپ ہے ہمارا. کوئی سفارشی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ہم کوئی سفارشی تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے. الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کو تم کہا کرتے تھے کہ وہ تمہارے ساجی ہیں، دوست ہیں، شراکت دار ہیں. جو کلیم کرتے تھے تم، جو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. تزعمون کا مطلب دعویٰ کرنا. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. البتہ کٹ گیا، بینکم یعنی علاقہ تمہارا، وَضَلَّ عَنْكُمْ اور گم ہو گیا تم سے، ما کنتم تزعمون جن پر تم بڑا زوم تھا تمہیں، وہ سب رہ گئے. تواڈے علاقے، تواڈے رقبے، تواڈے جائیداداں، فیکٹریاں، تواڈے ہر چیز ایتھی رہ گئی. اللہ نے بالکل کھول کے ایک چیز بتا دی. خولناکم کا مطلب ہے ہر آسائش کا سامان، ہر چیز، مال و دولت جو بھی ہے. تو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو ملاقات کے لیے کشاں اپنے رب سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے. اور پھر یہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے میرے بندے، پیارے بندے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جبکہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، پوری کائنات بنائی. یہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ بھی اس نے عطا کی، جسم بھی اس نے عطا کیا. اور پھر ان کو واپس جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے. کسی اور ماں کے پاس نہیں جا سکتے ہم. کوئی اور نہیں ہے جو سنبھالے گا، اسی کے پاس جائیں. چاہے ہم ہواؤں میں بکھر جائیں، چاہے راکھ بن کے اڑا دیے جائیں، چاہے سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، مچھلیاں کھا جائیں، وہ پھر بھی اللہ کے پاس ہی جانا، اور اللہ ہی ان کو دوبارہ جلا بخشیں گا. اللہ اکبر. آگے 2 آیت رہ گئی جی کہ ان اللہ فالق الحب والنوا. فالق کہتے ہیں چیرنے والے کو، پھاڑنے والے کو. ان اللہ یقیناً چیرنے والا اور پھاڑنے والا ہے. کس کو؟ حب کہتے ہیں دانے کو، اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو. دیکھیں دانہ بوتے ہیں، گٹھلی بوتے ہیں، کون سی طاقت اس کو چیر دیتی گٹھلی کو بھی، اور اس میں سے درخت نکل آتا. وہ بھی
پھٹتی ہے زمین بھی پھٹتی ہے، اور وہ کومپل دیکھیں اس میں سے نکل آتی ہے باہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اب یہ دیکھیں ایسا فلسفہ ہے کہ مردے کو زندہ میں سے اور زندہ کو مردہ میں سے کس طرح؟ دیکھیں انڈا ہے نا، اس میں سے اللہ مرغی کا بچہ پیدا کرتا ہے، اور مرغی میں سے انڈا ہے۔ دوسری مثال یہی گٹھلی والی مردہ ہی ہے نا، نان لیونگ ہے، اس میں سے دیکھیں لیونگ، وہ درخت جو ہے وہ بالکل جاندار ہے۔ اسی طرح آپ کا نطفہ ہے، اس کی کیا نان لیونگ ہے، اس سے آپ اللہ انسان کو پیدا کر دیں، ہر چیز پیدا، جیتا جاگتا انسان آ جاتا ہے دنیا میں، آ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ ہاں جی، گندا پانی ہے؟ اچھا